Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Atar Haq, your science teacher from UPS Sheikh Mala. I welcome all the students in today's video session of science subject. Dear students, during previous video sessions, we have discussed a lot about light, sources of light, reflection of light, laws of reflection, and the image formed by the plane mirrors. Today's topic is too much easy for us, as we have already discussed the basics about these two topics. First of all, we are going through the topic, what makes things visible for us? ایسا کیا چیز ہے یا کون سی چیز ہمارے لیے کسی بھی چیز کو یا ہمیں کیسے کوئی چیز دکھائی دیتا ہے؟ جیسا کہ آپ جانتے ہو کہ دنیا میں سبھی جو بھی میٹر ہے، ان کو دو گروپس میں کلاسیفائی کیا گیا ہے، لیومنس اور نان لیومنس آبجیکٹس کے بیچ میں۔ لیومنس آبجیکٹس ہم ان آبجیکٹس کو کہتے ہیں جن سے روشنی نکلتی ہے یا جن کو اپنی روشنی ہوتی ہے۔ ان کو ہم دوسری صورت میں سورسز آف لائٹ بھی کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل سن یعنی آفتاب، ستارے، لائٹ بلب، ٹی وی اور کمپیوٹر اسکرین وین دا سوئچ از آن۔ یاد رکھیے کہ جب ہم ان کا سوئچ آن کریں گے۔ اور نان لیومنس آبجیکٹس وہ آبجیکٹس ہے جن کو جو لائٹ نہیں دیتے ہیں یا جن کو اپنی لائٹ نہیں ہوتی ہے، اور ان کو یہ تبھی ہم دیکھ سکتے ہیں جب ہمارے پاس سورس آف لائٹ یعنی کوئی لائٹ، چاہے ٹارچ ہو یا بجلی کا بلب ہم آن کریں یا اسکرین آن کریں۔ These objects cannot be seen in the air if there is no light source. ایسی چیز ہم نہیں دیکھ پائیں گے تب تک جب تک نہ کوئی سورس آف لائٹ ہوگا۔ ان چیزوں میں فار ایگزامپل میں دیتا ہوں اے ٹیبل یا چیئر یا ٹری یا پلینٹس اور چاند۔ نان لیومنس آبجیکٹس جو ہوتے ہیں یہ ہم تبھی دیکھ سکتے ہیں جب لیومنس چیز، جب لائٹ یا روشنی ہمیں لیومنس یعنی یہ سورسز آف لائٹ والے چیز یعنی سورسز آف لائٹ سے جب ہمیں لائٹ حاصل ہوتی ہے، روشنی ہوتی ہے، جب یہ لیومنس آبجیکٹس کی روشنی ان پر پڑ جاتی ہے اور جو لائٹ ان پہ پڑتی ہے یہ باؤنس آف ہوتی ہے فرام نان لیومنس آبجیکٹس۔ اور جو ہی ان چیزوں پہ یعنی نان لیومنس آبجیکٹ، جیسے کہ نان لیومنس ہمارے یہ بورڈ بھی ہے یا ہماری دیوار بھی ہے، اس ٹائم ان پہ آفتاب کی روشنی پڑتی ہے اور یہ روشنی باؤنس بیک ریفلیکٹ ہوتی ہے اور ہماری آنکھوں کے اندر جاتی ہے۔ اور جب یہ ریز اور جو ریفلیکٹڈ ریز ہوتی ہے، چاہے بورڈ کی ہو یا دیوار کی ہو یا اور کوئی نان لیومنس آبجیکٹ کی ہو، ہماری آنکھوں کے اندر جاتی ہے، یہ ہمارے آنکھوں میں اندر جا کے لائٹ سینسٹیو لیئر ایک ہوتی ہے آنکھ کا جو آخری پردہ ہے، جو جب ہم ہیومن آئی ان ڈیٹیل پڑھیں گے تب ہم بولیں گے کہ کیسے کیا ہوتا ہے۔ تو اس ٹائم آپ یہی بولیے کہ آنکھوں کا جو پردہ ہوتا ہے جس کو ہم ریٹینا ریٹینا کہتے ہیں، یہ لائٹ سینسٹیو لیئر ہوتی ہے، اس پر پڑ جاتی ہے اور جو ریٹینا ہے یہ ٹرانسمٹ کرتا ہے یعنی اس کو ٹرانسفار کرتا ہے کہاں پہ؟ دماغ میں۔ کس کے ذریعے؟ آپٹک نرو یعنی آنکھ، جیسا کہ آپ کے بک میں دکھائی گئی ہے ایسے، اس کو ہم، یہ ہماری آنکھ ہے، اس کو ہم لینز بولتے ہیں، یہ ہے کارنیا، دس از آئرس،
اور جو یہاں پہ جو ٹیل ہے، اگر آپ نے اچھے سے کبھی آنکھ دیکھی ہوگی، یا ہم کبھی یہ چکن کو گھر لاتے ہیں تو چکن کا سر لے کے لانا ہے، تو ہم چکن کی آنکھ جب لیتے ہیں تو جب ہم اس کو مطلب کاٹتے ہیں تو اس کے بیچ میں ایک جلی لائک فلوڈ ہمیں ملتا ہے. یہ والا حصہ وہ ہے جو جلی لائک یعنی جس کو کلیئر جلی. اور جو یہ آپٹک نرو ہے، یعنی یہاں سے جب لائٹ آتی ہے اس لینز کے ذریعے، یہ اس پردے پر پڑتی ہے جس کو ہم ریٹینا کہتے ہیں، اور ریٹینا اس کو ٹرانسمٹ کرتی ہے تھرو آپٹک نرو. اور یہ ہماری جو آنکھ کا جو یہ سٹرکچر ہے، یہ ہماری آنکھ کا سٹرکچر ہے. جیسا کہ آپ نے کارنیا یا ایرس ہے، یہ سب ہم انشاءاللہ جو ہمارا جو آنکھ کا سٹرکچر ہے اس پہ ہم پڑھیں گے یہ سب. اور جہاں تک یہ جب ٹرانسمٹ ہوتی ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو دکھایا کہ آپٹک نرو کس کو کہتے ہیں، آپٹک نرو کے ذریعے یہ برین میں انٹرپریٹ ہوتی ہے، اور برین میں انٹرپریٹ کرتی ہے یہ امیج، وہ امیج جو ریٹینا پہ بنتی ہے. اور اس طریقے سے ہم کسی بھی چیز کو یا جس چیز کی روشنی ہماری آنکھوں میں جاتی ہے وہ ہم دیکھ پاتے ہیں. اور یہ ود ان فریکشنز آف ٹائم ہوتا ہے، اس کو ٹائم نہیں لگتا ہے. جیسے کہ ہمیں کہیں جانا ہو تو اس کو ٹائم لگتا ہے. اور اگر آبجیکٹ جو ہوتا ہے یہ سورس آف لائٹ ہو، یعنی اگر یہ خود ہی یا آفتاب کو کیسے ہم دیکھیں، ٹارچ کو کیسے ہم دیکھیں، ہم ان کو انہیں کی روشنی کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں. اور اگر ہمارے پاس سورس آف لائٹ نہ ہو، ہم کسی بھی چیز کو نہیں دیکھ سکتے. اگر ہمارے پاس سورس آف لائٹ نہیں ہو، ہم جانتے ہیں کہ ہم چاند کو یا جو پلینٹس ہوتے ہیں ان کو ریفلیکٹڈ ریز جب ان کی ہماری آنکھوں میں آتی ہے، جب یہ ریفلیکٹڈ ریز کہاں سے، پہلے یہ سورج سے یا آفتاب سے روشنی حاصل کرتے ہیں، اور وہی روشنی ریفلیکٹ کر کے وہ ریفلیکٹڈ ریز ہماری آنکھوں میں جاتی ہے. جیسا کہ میں نے بولا وہ ریٹینا پہ پہنچتی ہے، ریٹینا ٹرانسمٹ کرتا ہے برین میں، اور برین ہمارے لیے امیج بناتی ہے. اب ہم ملٹیپل ریفلیکشن پڑھنے جا رہے ہیں. جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہوں گے کہ اب ہمارے گاؤں میں بھی ایسے سیلونز پڑے ہیں. سیلونز ہم بولتے ہیں ان دکانوں پہ جہاں پہ ہم ہیئر ڈریسنگ کرتے ہیں، یا کشمیری میں ہم بولیں گے کیش کٹائی کرن. تو جب ہم ان دکان میں جاتے ہیں، ہم نے ابھی تک جو ہم نے جو امیج فارمٹ یا کریکٹرسٹک آف امیج فارمٹ بائی پلین مرر، اس میں ہم نے پہلے بولا کہ جو ہی ہم یہ امیج کا دیکھتے ہیں کہ سائز جو ہوتا ہے، پہلے ہی جو کریکٹرسٹکس آف امیج سائز، پہلے جب ہم ایک پلین مرر میں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ سائز برابر رہتا ہے، اور جو یہ امیج شیشے کے اندر بنتی ہے وہ اپرائٹ ہوتی ہے، اور جو ڈسٹنس شیشے کے اندر ہوتی ہے وہ جتنا دور آبجیکٹ ہوگا شیشے سے اتنا ہی اندر سے بھی دکھتا ہے. اور لیٹرل ورژن جو دکھاتے ہیں کہ اگر ہم کوئی چیز لکھ کے رکھیں یا ہماری شرٹ پہ کوئی چیز لکھا ہوا ہوتا ہے وہ الٹا دکھتا ہے. تو یہ سب ہم نے پہلے ہی پڑھا ہے کہ کیسے جو کریکٹرسٹکس آف امیج فارم بائی پلین مرر. کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ جب ہم کٹائی کرتے ہیں یا کیسا محسوس ہوتا ہے جب آپ دو یہ مررز کا استعمال کر کے اپنی یہ شکل دیکھتے ہیں؟ اور یہ دو مررز کا ہمارا تجربہ یہیں پہ ہوتا ہے. جب ہم نائی کی دکان پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ فرنٹ میں بھی مرر ہوتے ہیں اور بیک میں بھی مرر ہوتا ہے. آپ یہ مت سوچ رہے ہوں گے کہ اگر ایک پلین مرر ایک امیج بناتا ہے تو دو مل کے کتنے یہ دو امیجز بنائیں گے. However, یہ سچ نہیں ہے. By varying the angle between the two mirrors، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہمارے یہ حجام برادری ہے وہ اینگل میں، وہ سیدھی دیوار میں شیشہ نہیں رکھتے ہیں پچھلا والا، اس کو کچھ اینگل سا رکھتے ہیں وہ.
ताकि वो नंबर ऑफ इमेज देख सकते हैं। अगर हम अभी हम फॉर एग्जांपल अगर हम दो मिरर्स को एट 90 डिग्री रखेंगे टू ईच अदर, हमें 3 इमेजेस दिखती है। अगर हम ये 90 इमेज से कम करने जा रहे हैं तो इमेज इंक्रीज होंगी, और अगर ये 2 मिरर्स इन पैरेलल होंगे तो एंगल यानी 0 होगा। हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस देखेंगे। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि फिल्म्स में या एलिवेटर्स में या मिरर जो हॉल होता है वहाँ पे जब हम देखते हैं कि या जब कभी कभार हम फिल्म देखते हैं या पिक्चर देखते हैं, वहाँ पे एक एक हीरो आता है, 5-5 10-10 बार या 10-10 शक्लें या 20-20 शक्लें उनकी होती है। ये इमेज की ही या मिरर्स की वजह से ही होता है, और एंगल्स ऐसे रखे जाते हैं कि मिरर्स इंसान कंफ्यूज होता है कि ये सब एक है या बहुत सारे हैं। तो इसके लिए हम थोड़ी सी डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे कि कैसे मल्टीपल रिफ्लेक्शन, आपने खुद देखा भी होगा, हो सकता है कि आपके दिमाग में नहीं आए। तो हम ये मोबाइल की जो शक्ल है या मेरी शक्ल है, मोबाइल का जो पिछला साइड आपको दिखता है, लेकिन जो फ्रंट वाला साइड जो मुझे दिखता है वो आपको नहीं दिखता है। तो हम मल्टीपल इमेज बनाएंगे। ये देखिए, अब आपको जब हम ऐसे करते हैं तो आपको ये देखिए, आपको ये इमेज दिखती है पीछे से। ये हो गई मल्टीपल इमेज, यानी पहले हमें सिर्फ मेरा कैमरा, मेरा स्टैंड मैं दिखाई देता हूं। अब जब मैं दूसरा, अगर मैं ऐसे ही रखूं, एक होता है स्ट्रेट, तो एक हो गई एक इसमें, और मेरे जो शीशे में एक इमेज होती है, 2 इमेज। अगर हम ऐसे करेंगे या ऐसे करेंगे या ये ऐसे रखेंगे तो कुछ टेक्निकल खराबी की वजह से मेरा एक जो मिरर है वो बड़ा है, एक छोटा है। ये मैं सिर्फ डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए दिखा रहा हूँ कि आपको कैसे मल्टीपल इमेजेस, 2 ये जो मिरर्स है उससे मल्टीपल इमेजेस कैसे दिखती है। यानी हम पहले यहाँ से ये वाला फेस, ये इमेज देख सकते हैं, और जब मैं इस मिरर का इस्तेमाल करता हूँ तो आप फ्रंट साइड भी देख सकते हो। ऐसे हमारे, आपको ये मैं मशवरा देता हूँ कि अगर आप आज नाई के दुकान में जाएंगे तो हम पीछे बैठेंगे तो हम देखेंगे कि कितनी इमेजेस बनती है, जैसा कि एंगल उसने बनाया होगा। जैसा कि मैंने बोला कि अगर 90 में रखेंगे तो 2 बनती हैं, और जितना हम 90 एंगल से कम करेंगे तो उतनी ये ज़्यादा इमेजेस बनी। अगर पैरेलल रखेंगे हम तो बहुत सारी इमेजेस बन सकती है। ये एंगल्स पे डिपेंड करता है कि कैसे आपने एडजस्ट करना है मिरर्स को। उम्मीद है कि आपको कुछ क्लूज मिले होंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये आज का जो टॉपिक था ये समझ आया होगा। आप अपने सेहत का ख्याल रखिए, घर में रखिए, बिला वजह घर से ना निकलें। उम्मीद है कि हम फिर से मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो सेशन में और नए टॉपिक के साथ। अगर कोई कहीं पे भी आपको कोई डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप पे पिन कीजिए, मैं फिर से आपको समझाने के लिए तैयार हूँ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।